बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। लेकिन जहाँ बज़ाहिर ये लग रहा था कि मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ और हुकूमत की कोई डेडलॉक है, वहीं पर एक बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी आया। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। अब ये पहले भी रिपोर्ट हो चुका हुआ है, जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो तब भी प्रोसीडिंग का अहवाल जो है वो रिपोर्ट हो चुका हुआ था। बट यहाँ पर बड़ा सवाल अब राइट नाउ ये है कि इन तमाम फैसलों के ऊपर अमल दरामद, इमरान खान साहब की जमानतें, मजीद केसेस में डेज टू कम अगर जमानतें होती हैं, क्या ये सब कुछ इवेंचुअली इमरान खान साहब को जेल में लाने का सबब बन सकती हैं? तो उसका जवाब आपको और मुझे मिलता है मुज़ाकरात की कामयाबी या मुज़ाकरात से मशरूत जवाब मिलता है। क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है कि बहुत सारी जमानतें होती भी जाएं केस से और फर्दर केसेस भी बनते जाएं। हमने माजी में देखा है, इमरान खान साहब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लेकर देखा है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी ने एक एप्लीकेशन भी अडयाला जेल में जमा करवाई कि जनाब हमें इमरान खान साहब से खुली फिजा में मुलाकात या कंट्रोल्ड माहौल से थोड़ा सा बाहर मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम उनसे डिटेल में डिस्कस कर सकें कि मुज़ाकरात का फर्दर आगे लाया अमल क्या है। अभी तक तो एक चीज़ के ऊपर डेडलॉक नज़र आ रहा है, और वो एक चीज़ सिर्फ एक है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटर्न अपने मुतालबात नहीं दे रही गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कहती है, इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि जब तक पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करते तो मुश्किलात आ सकती हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं कि हुआ क्या है। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं आप? जी बहुत मेहरबानी। मरवत साहब क्या एतराज है रिटर्न देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? वही बातें जो आप लोग वर्बली करते हैं, हुकूमत को रिटर्न भी दे दीजिए ताकि मामलात आगे चल सकें। गुजारिश ये है कि 2 तारीख को हमने ये कहा कि खान साहब के पास जाके जी उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें ला के इसके बाद जो है रजू करके हम सबमिशन करेंगे। तो अभी तो मुलाकात खान साहब से मुकम्मल ही नहीं हुई है कि अब डेडलॉक की कहानी बताई जा रही है। कोई डेडलॉक नहीं हुआ है। अभी जो ही खान साहब से तमाम इमरान की मुकम्मल मुलाकात हो जाती है तो मुझे तो तवक्को है कि तहरीरी तौर पर हम दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़बानी तौर पर पूरी कौम को पता है कि हमने ये मुतालिबात रखी हैं। तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा ग्रुप भी या गिरोह भी है जो चाहता है कि मुज़ाकरात आगे ना चल सके? मेरा ख्याल है कि अगर खान चाहते हैं तो फिर कोई ग्रुप मानी नहीं रखता है, और हर पार्टी में हार्ड लाइनर्स भी होते हैं। तो हो सकता है चंद अफराद ऐसे हो जो पीटीआई के साथ रवा रखे गए जुल्म और जबर की बुनियाद पे अपनी रिजर्वेशन रखते हो, लेकिन हमने मुल्क का सोचना है जिस तरह खान ने सोचा है और मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, तो ये मानी नहीं रखता है। एक दफ़ा जब खान साहब एक चीज़ फाइनल कर दें फिर ग्रुप पीटीआई में कोई नहीं रहता। मरवत साहब, इस सारे मामले के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है हुकूमत को? हाँ, हो ही नहीं सकता है कि उनकी आशीर्वाद के बगैर ये अपने तई बैठे हो। एक ही किश्ती में सवार हैं, और वैसे ये मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती ज़ोन ने खुद इकरार किया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, और DGSPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको खुशाइन करार दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ भी किसी लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है? वहां पर भी कोई मामला चल रहे हैं? पहले 26 नवंबर से पहले थी, इसके बाद जो है कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है माँ सिवाय इसके कि मीटिंग्स में आमना सामना हो जाता है, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP का, लेकिन कोई इस तरह सिलसिला या ताल्लुक मुज़ाकरात के हवाले से डायरेक्ट अब फिल वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। और बेशगौर साहब ने इस पे आज वजाहत भी दी है। अलबत्ता हम समझते हैं कि एक वक्त आएगा कि इस एग्रीमेंट पे पहुंचने के बाद हम सब ने मिल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या ही बेहतर हो कि आप लोग अभी बैठ जाएं ताकि कोई भाम या कोई गलत फहमियां जो पे हैं वो क्लियर कर दी जाएं, फिर मामलात आगे चलें? ये भाम और गलत फहमियाँ पॉलिटिकल ताकतों
کے بیچ اگر رہتی ہیں تو پھر بعد میں مصیبت یا تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں جب سیاسی قوتیں ایک پیج پہ آ جائیں کہ کیا ٹی او آرز ہیں، کیا نظام کو اسی طرح چلانا ہے جو پاکستان پہ 2 سالوں سے نافذ العمل ہیں، عدل کا نظام، گورننس کا نظام، سیاست جو عدم استحکام کا شکار ہیں، بدامنی ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر قرضوں پہ کڑی معیشت ہے، یا پھر پاکستان کو ہم نے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ پاکستانی جو ہیں ان کی آنکھیں راہ تک رہی ہیں کہ سیاسی قیادت ملک کی جو ہیں کوئی صلح جوئی، کوئی امن، کوئی سیاست میں نفاست، شائستگی یہ لے آئیں گے اور ملک کو جو ہیں جو غیر یقینی صورتحال ہے اس سے نکالیں گے۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جب سیاستدان اپنے ٹی او آر وضع کر لیں گے تو پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں مہربانی کر لیں، اب جو ہے حکومت یا گورننس جو ہیں وہ سیاستدانوں کو کرنے دیں، اور میرا خیال ہے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ جس کا کام اسی کو ساج۔ تو یہ الٹیمیٹلی سیاسی قوتیں جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی، جی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کیونکہ اس میں نہ نون کا فائدہ ہے، نہ پیپل پارٹی کا، نہ پاکستان کی کسی سیاسی قیادت کا۔ اگر سیاست جو ہے فارم 47 کے تابع ہو جائے تو آج تو یہ مستفید ہو رہے ہیں، کل کون مستفید ہوگا؟ لیکن سوال یہ کون سی پارٹی پھر عوام میں جائے گی جب آپ نے جتوانا فارم 47 سے ہے۔ اسی طرح اگر احتجاج جو ہیں وہ گولی کے تابع ہو جائے اور نہات پاکستانی جو ہیں ان پہ گولیاں برسائی جائے، کون سی پارٹی جو ہے احتجاج کرے گی؟ تو لہٰذا سیاست، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور ان کا کوئی ہم نے مستقل حل نکالنا ہے۔ مروت صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے جو آئیڈیا ہوا، لگ ایسے رہا ہے کہ سارے سیاستدان اکٹھے بیٹھ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو گزارش کریں کہ اب حکومت ہمیں کرنے دیں اور وہ مان جائیں گے۔ ڈو یو تھنک سو؟ میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کے بیچ سوچ تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سیاستدانوں کے بیچ میں، اور پی ایم ایل این بھی آن بورڈ ہے اس میں؟ ان کے عمائدین بھی یہی رائے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں میٹنگز میں۔ اچھا مروت صاحب، اس سارے سینیریو کے اندر ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی بھی بہت ایکٹیو رہی پالیٹکس میں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کو لے کر یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ بیک ڈور پہ ان کے بھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ واقعی بشرا بی بی صاحبہ کے بھی کہیں پر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہ خبر کہیں سے کوئی لگا دیتا ہے اور پھر ہر چینل میں یہ سوال ہم سے ہوتا ہے۔ بشرا بی بی ایک محدود وقت کے لیے خان کا پیغام لا کے 24 تا 26 نومبر نکلی، اس کے بعد کوئی ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں رہا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ خان چونکہ پابند سلاسل ہیں تو ایک وقت کے لیے ان کی موجودگی ضروری سمجھی گئی، اور باقی جو ہیں وہ بشرا بی بی جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے موسٹ ڈس لائک پرسن ہے۔ وہ یہ توقع کرنا کہ وہ ان سے مذاکرات کریں گے، اور اتنی لیڈرشپ موجود ہے، علی امین خان ہے، بیرسٹر گور ہیں، عمر ایوب صاحب ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان سے بات کرنا یہ سمجھ سے اور عقل سے بالا تر ہیں۔ یہ ساری افواہیں ہیں جن کی میں تردید کرتا ہوں۔ سر، وائی شی از موسٹ ڈس لائکڈ پرسن بائی اسٹیبلشمنٹ؟ ان کا تو پولیٹیکل رول بھی نہیں رہا ماضی میں آج سچ کوئی۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا، لیکن جو خان کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں سے ہوا، آپ صرف عدت کیس سے اندازہ لگا لیں، جو گواہان لائے گئے، جس طریقے سے ان کو پراسیکیوٹ کیا، یہ واحد مثال جو ہے یہ بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ سر، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پھر نہ آنا، یہ کوئی نوید سناتا ہے کہ ان ڈیز ٹو کم یہ کوئی بارگیننگ چپ ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے یا کسی اور کوارٹر کے پاس ہے، کہ اس کو یوز کر کے تحریک انصاف کو نیل ڈاؤن کیا جائے کہ بھائی جان بیٹھو بات کرو؟ فیصلہ مؤخر آج ہوا ہے جی، اور ڈنکے اس کے کل سے بج رہے ہیں، اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کس طرح جو ہے یہ ایڈوانس میں خبر لیک ہو گئی اور آج کنفرم بھی ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے نظام عدل میں کہ جج صاحب کی دماغ کا
ایک دن قبل جو ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے، اس نے کیسے ایڈجرن کرنا ہے، اور کل سے یہ ڈنکے بج رہے تھے. یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے اگینسٹ ہے. یعنی آپ اکیلا صرف انہی جج صاحب کو علم تھا اور آج ہی ہمیں پتہ لگنا چاہیے تھا کہ کیس ایڈجرن ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہمیں کل ادراک ہوا یا کل ہمیں علم ہوا صحافیوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہی یہ خبر جو ہے کنفرم کر دی گئی تھی اور این توقع کے مطابق وہی ہوا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محترم جناب عامر فاروق صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. مروہ صاحب، ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کیس ویسے میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو. یہ پاکستان کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا معاملہ ہے. ان کیس مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا رہ جاتی ہیں سر؟ پھر آپشن ہمارے پاس بھی کم ہی ہو جائیں گے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ان کی بھی رائے مسدود ہو جائیں گی. ہمارے پاس اگر یہ مذاکرات خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بدیو نظر میں 2 سے 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ہم نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و جبر پہ ہم نے ڈائریکٹ دعویداریاں نہیں کی ہے، احترام رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پردہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گولیوں سے جو ہے اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ ڈی چوک نہیں آئیں گے تو غلط فہمی کا شکار ہوں گے. آئیں گے، چاہے مارتے ہیں، چاہے وہ لاشیں بچھاتے ہیں. لیکن جو خبر انہوں نے خود بنائی 26 نومبر کو، جو پوری دنیا میں جو ہے اس کی گونج سنائی دی، یورپین یونین نے، یو کے نے، فرانس نے، امریکہ نے اور عالمی میڈیا نے اور عالمی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے 26 نومبر کے مساکر کو کنڈیم کیا. یہ کوئی معمولی امبیرسمنٹ نہیں تھی ریاست پاکستان کے لیے. اب اگر ہمارے پاس دوبارہ آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، ساتھ میں ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ جو مسئلے مسائل جتنی سنگینی اختیار کر گئے ہیں، اس سے جو ہے ریاست اور پاکستان کی سالمیت جو ہے اور خصوصاً ہماری معیشت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان کا شکار ہوگی. مروہ صاحب، میں لاسٹ کوسچن سر، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سول ڈس اوبیڈینس کی اور ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجنے کی کال کنٹینیوڈ ہے، کال چل رہی ہے ابھی سر؟ جی، کال تو خان نے لمیٹڈ یہ کہا ہے کہ جتنی آپ ود ہولڈ کر سکیں وہ ود ہولڈ کر لیں، اور 31 جنوری تک یہ اسٹیٹس کو رہنا ہے. اور جب اللہ نہ کریں مذاکرات ناکام ہو تو اس کے بعد یہ واضح ہے کہ خان نے فل ریمیٹنسز کے بائیکاٹ کی کال دینی ہے. اور یہ آج جو پاکستان یا اوورسیز پاکستانی جتنا خان کے ساتھ کڑے ہیں وہ 2014 والی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی کہے. معاشی طور پہ بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ نہ کرے پاکستان پہ یہ وقت آئے. تھینک یو سر. مروہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف رہنما جناب شیر افضل مروہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ بھی ہم سب کی طرح پازیٹیو ہیں کہ تھوڑی بہت کمپلیکیشن ضرور ہیں، کیونکہ جب ہم بات کریں تو میں پہلے بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ریٹن اپلیکیشن بھی آج دے دی ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں کہ جناب ہماری کھلے ماحول میں ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. چھوٹے موٹے بیریئرز ہیں، ہرڈلز ہیں، بمپس ہیں، بٹ آئی تھنک یہ دونوں جماعتیں یا دونوں حکومت اور اپوزیشن جو ہے یہ کراس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ